नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़ौज़ बिल्लाहि मिनश्शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बी ज़िदनी इल्मा। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आज हम सूरह सफ़ की आयात 5 ta 8 के मानी और मफ़हूम को समझने की कोशिश करेंगे। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम वाला है। वइज़ क़ाला मूसा लिक़ौमिही या क़ौमी लिमा तुज़ूननी, और याद करो जबकि मूसा अलैहिस्सलाम ने अपनी कौम से कहा, ऐ मेरी कौम के लोगो तुम क्यों मुझे इज़ा दे रहे हो। ये जिस इज़ा का जिक्र है वो ज़ाती नोयत की भी हो सकती है। ज़ाहिर अंबिया और रुसल भी हर इंसान थे और तबाह बशरी के तहत हर तरह की तकलीफ़ को महसूस भी करते थे। इसी तरह से मूसा अलैहिस्सलाम ने अर्ज़ की कि परवरदिगार मुझे तो इख्तियार नहीं है सिवाय अपनी जान के और अपने भाई के, तो अब तफरीक कर दे हमारे और उन नाफरमान लोगों के दरमियान। ये मूसा अलैहिस्सलाम ने दुआ की जिसको अल्लाह पाक ने सूरत माइदा ने फरमाया, वक़त अल्लमूना अन्नी रसूलुल्लाहि अलैकुम, जबकि तुम जानते हो कि मैं तुम्हारी तरफ अल्लाह का रसूल हूँ। दरअसल मूसा अलैहिस्सलाम की बासत अपनी कौम यानी बनी इसराइल की तरफ नबी की हैसियत से थी, बतौर रसूल नहीं थी, जबकि कौम फ़िरौन की तरफ आप बहैसियत रसूल मबूस हुए थे। अल्लाह पाक ने सूरह ज़ुख़्रुफ़ में फरमाया है, और हमने भेजा था मूसा को अपनी निशानियों के साथ फ़िरौन और उसके सरदारों की तरफ, तो उसने कहा कि देखो मैं तमाम जहानों के परवरदिगार का भेजा हुआ हूँ यानी रसूल हूँ। किसी कौम की तरफ रसूल की बासत के बारे में अल्लाह ताला का कानून हमेशा ये रहा है कि मुतल्लिका कौम पर अपने रसूल की फरमाबरदारी लाजिम होती थी। चुनाचे जो कौम अपने रसूल की दावत को रद्द कर देती थी उसे हलाक कर दिया जाता था। हम देखते हैं कि अल्लाह ताला के इस कानून का इतलाक़ बनी इसराइल पर नहीं हुआ और हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की पैर दर पैर नाफरमानी के बावजूद उन्हें हलाक नहीं किया गया। दूसरी तरफ कौम फ़िरौन आपकी नाफरमानियों की वजह से हलाक कर दी गई। चुनाचा इससे यह भी मफ़हूम साबित होता है कि बनी इसराइल के लिए मूसा अलैहिस्सलाम की हैसियत नबी की थी, जबकि आले फ़िरौन की तरफ आप अलैहिस्सलाम रसूल मबूस होकर आए थे। वल्लाहु इलम। फलम्मा ज़ागू अज़ाग़ल्लाहु क़ुलूबहुम, फिर जब वो टेढ़े हो गए तो अल्लाह ने उनके दिलों को टेढ़ा कर दिया। ये आयत इस लिहाज से बहुत अहम है कि इसमें लोगों की हदायत के हवाले से अल्लाह ताला का एक बुनियादी असूल बयान हुआ है। इस असूल की रोशनी में कुरान मजीद की उन आयात को समझना भी आसान हो जाता है जिनमें अल्लाह ताला की तरफ से लोगों को गुमराह करने या उनके दिलों पर मोहर कर देने का जिक्र आता है। अल्लाह ताला के इस कानून का खुलासा ये है कि अगर कोई शख्स हदायत के रास्ते को पहचान लेने के बाद भी उसे इख्तियार ना करे, बल्कि हदूद फलांग कर ऐसे मुकाम पर पहुँच जाए जहाँ से उसकी वापसी का कोई इम्कान ना हो, यानी पॉइंट ऑफ नो रिटर्न, तो ऐसी सूरत में अल्लाह ताला उस शख्स के दिल पर मोहर लगा देता है और उस पर हिदायत के दरवाजे हमेशा हमेशा के लिए बंद कर देता है। यानी बंदा जब समझते बूझते टेढ़ा रास्ता इख्तियार करता है तो उसकी सज़ा के तौर पर अल्लाह ताला उसका दिल हमेशा के लिए टेढ़ा कर देता है। आज़नल्लाह मिन ज़ालिक, अल्लाह ताला हमें ऐसे लोगों में से बचाए। वल्लाहु ला यहदिल कौमल फ़ासिकीन, और अल्लाह फासिकों को हदायत नहीं देता। वइज़ क़ाला ईसा इब्नु मरियम या बनी इसराईला इन्नी रसूलुल्लाहि इलैकुम, और याद करो जब ईसा इब्ने मरियम ने कहा कि ए बनी इसराइल मैं अल्लाह का रसूल हूँ तुम्हारी तरफ। इस आयत में बनी इसराइल के दूसरे दौर का जिक्र है जब उनकी तरफ हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम रसूल बनकर आए। बहसीत रसूल आपकी बसत का जिक्र सूरह आल इमरान की आयत नंबर 49 के अल्फाज में भी आया है कि व रसूलन इला बनी इसराइल मुसद्दिक़न लिमा बैन यदैया मिनत तौरात, मैं तस्दीक करते हुए आया हूँ उसकी जो मेरे सामने मौजूद है तौरात में से, व मुबश्शिरम बिरसूल याती मिन बाद इस्मुहु अहमद, और बशारत देता हूँ एक रसूल की जो मेरे बाद आएंगे उनका नाम अहमद होगा। ये मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में बशारत दी जा रही है। फलम्मा जाअहुम बिल बय्यिनाति क़ालू हाज़ा सिह्रुम मुबीन, फिर जब वो यानी ईसा आए इनके पास वाज़ा निशानियों के साथ तो उन्होंने कह दिया कि ये तो खुला जादू है।
اس کے بعد حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کے ساتھ بنی اسرائیل کا تیسرا دور شروع ہوا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کے بعد بنی اسرائیل کو واضح طور پر بتا دیا گیا۔ سورہ بنی اسرائیل آیت نمبر 8 میں اللہ پاک فرماتا ہے کہ ہو سکتا ہے اب تمہارا رب تم پر رحم کرے، لیکن اگر تم نے وہی روش اختیار کی تو ہم بھی وہی کچھ کریں گے، یعنی اے بنی اسرائیل تم ہمارے لاڈلے تھے، ہم نے تمہیں خود برگزیدہ کیا تھا۔ سورۃ دخان میں اللہ پاک فرماتا ہے مگر تم نے اپنی بدعمالیوں کی وجہ سے اپنے آپ کو راندہ درگاہ بنا لیا۔ بہرحال ہماری رحمت اور محبت کے دروازے اب بھی تمہارے لیے کھلے ہیں، اگر تم لوگ توبہ کر کے اپنی روش درست کر لو تو ہم اب بھی تمہیں اپنے گوش رحمت میں لینے کے لیے تیار ہیں، لیکن اس کے لیے تمہیں خود کو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں میں ڈالنا ہوگا اور قرآن کو اپنا راہبر ماننا ہوگا۔ سورہ بنی اسرائیل میں اللہ پاک نے فرمایا یقیناً یہ قرآن رہنمائی کرتا ہے اس راہ کی طرف جو سب سے سیدھی ہے، اور بشارت دیتا ہے ان اہل ایمان کو جو نیک عمل بھی کریں کہ ان کے لیے بہت بڑا اجر ہے۔ یعنی اللہ پاک کا اس میں یہ فرمان ہے کہ تم پر واضح ہونا چاہیے کہ اب ہمارے قصر رحمت کا شاہدرہ جو ہے وہ قرآن ہے۔ اگر تم ہماری رحمت کی پناہ میں آنا چاہتے ہو تو تمہیں اسی شاہدرہ کی راہ سے گزر کر آنا ہوگا، لیکن اگر تم نے اپنے طرز عمل کی اصلاح نہ کی، اپنی نافرمانیاں اسی طرح جاری رکھی، تو پھر ہم بھی تمہارے ساتھ ویسا ہی سلوک کریں گے جیسا کہ ماضی میں تمہارے ساتھ ہوتا رہا۔ وَإِنْ أُدْتُمْ عُدْنَا، جیسے ماضی میں ہمارے حکم پر تم لوگ بخت نصر یونانیوں، شامیوں، رومیوں وغیرہ کے ہاتھوں بار بار نشان عبرت بنتے رہے ہو، ویسے ہی ایک مرتبہ پھر ہم تمہیں تمہاری بدعمالیوں کی سزا دلوائیں گے۔ جیسے کہ 20ویں صدی میں نازیوں کے ہاتھوں یہود کا جو انجام ہوا وہ بھی عبرت انگیز ہے۔ ان کا اپنا دعویٰ ہے کہ ہولوکاسٹ میں 60 لاکھ افراد مارے گئے تھے۔ وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنِ افْتَرَىٰ عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ، اور اس سے بڑھ کر ظالم کون ہوگا جو اللہ پر جھوٹ تراشے۔ وَهُوَ يُدْعَىٰ إِلَى الْإِسْلَامِ، حالانکہ اسے بلایا جا رہا ہو اسلام کی طرف۔ یعنی اب اللہ کے آخری رسول صلی اللہ علیہ وسلم تم لوگوں کو دعوت اسلام دے رہے ہیں، اور تم لوگ اس دعوت پر لبیک کہنے کی بجائے ان کی نبوت اور رسالت اور قرآن کے بارے میں اللہ پر جھوٹ باندھ رہے ہو۔ وَاللَّهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ، اور اللہ ایسے ظالموں کو ہدایت نہیں دیتا۔ اب اگلی آیت میں یہودیوں کی ان کوششوں اور سازشوں کا ذکر ہے جنہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور قرآن کے خلاف کر رکھی تھی۔ یریدون لیطفئوا نور اللہ بافواہہم، وہ تلے ہوئے ہیں کہ اللہ کے نور کو اپنے منہ سے بجھا کر رہیں گے۔ واللہ متم نورہ ولو کرہ الکافرون، اور اللہ اپنے نور کا اتمام فرما کر رہے گا، ہاں یہ کافروں کو کتنا ہی ناگوار ہو۔ یہ آیت معمولی فرق کے ساتھ سورۃ توبہ میں بھی آئی ہے، جس میں اللہ پاک نے فرمایا کہ یہ چاہتے ہیں کہ اللہ کے نور کو بجھا دیں اپنے منہ سے، اور اللہ کو ہرگز نہیں منظور یعنی پھونکوں سے، مگر یہ کہ وہ اپنے نور کا اتمام فرما کر رہے گا، چاہے یہ کافروں کو کتنا ہی ناگوار گزرے۔ اللہ کے نور کو منہ کی پھونکوں سے بجھانے کے ستارے میں یہود مدینہ کی ان بودی کوششوں کی طرف اشارہ ہے جو وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور مسلمانوں کے خلاف اس وقت کر رہے تھے۔ یعنی وہ سامنے آ کر براہ راست مقابلہ کرنے کی بجائے مسلمانوں کے خلاف بے بنیاد پراپوگنڈا کرتے، افواہیں اڑاتے اور درپردہ سازشوں کے جال بنتے رہتے۔ کبھی قریش کے پاس جاتے کہ تم مدینہ پر حملہ کرو، اور کبھی کسی دوسرے قبیلے کو سبز باغ دکھا کر مسلمانوں کے خلاف ابھارتے۔ سورہ حشر میں ان کی بزدلی اور اندرونی کمزوریوں کا نقشہ اسی طرح کھینچا گیا ہے کہ سورہ حشر کی آیت نمبر 14 میں اللہ پاک فرماتا ہے کہ یہ لوگ کھلے میدان میں اکٹھے ہو کر تمہارا مقابلہ کرنے کی جرت نہیں کر سکتے، ہاں چھپ چھپا کر دیواروں کی اوٹ سے وہ تم پر ضرور وار کریں گے۔ مولانا ظفر علی خان نے اس آیت کے مضمون کی ترجمانی اپنے ایک شعر میں یوں کی ہے کہ نور خدا ہے کفر کی حرکت پہ ہندزن، پھونکوں سے یہ چراغ بجھایا نہ جائے گا۔ یہاں یہ اصولی نقطہ بھی پیش نظر رہنا چاہیے کہ اس آیت اور اس مضمون کی حامل قرآن کی اور بہت سی دوسری آیات کے مفہوم کا دائرہ صرف حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کے یہودی اور ان اسلام دشمنوں کی سرگرمیوں تک ہی محدود نہیں، بلکہ ان میں تا قیامت ہر زمانے کے یہودیوں اور ان کی سازشوں کا ذکر ہے جو وہ اسلام اور مسلمانوں کے خلاف مسلسل کرتے رہے ہیں اور کرتے رہیں گے۔ موجودہ دور میں اگرچہ یہ لوگ پوری عیسائی دنیا کو اپنی مٹھی میں لے کر عالم اسلام کے خلاف صف آرا ہو چکے ہیں، مگر قرائن بتاتے ہیں کہ ان کے فیصلے کا وقت اب قریب آ لگا ہے۔ اس آیت کے الفاظ کے مطابق اللہ کے نور کا تمام یعنی روئے ارضی پر دین اسلام کا غلبہ تو ایک طے شدہ امر ہے، ایک طے شدہ فیصلہ ہے۔
اس کے لیے قیامت سے پہلے دنیا کو ایک انتہائی خوفناک جنگ کا سامنا کرنا ہے۔ اس جنگ میں یہودی اور عیسائی مل کر مسلمانوں کے خلاف لڑیں گے۔ احادیث میں اس جنگ کو علم لحمۃ العظمیٰ کا نام دیا گیا ہے، جبکہ عیسائی اور یہودیوں کی اصطلاح میں اسے ہرمجدون یعنی آرماگیڈون کہا جاتا ہے۔ اس جنگ کے نتیجے میں یہودی مکمل طور پر نیست و نابود ہو جائیں گے اور اسلام واحد طاقت کے طور پر پوری دنیا پر غالب آ جائے گا۔ یہ ہے آیت کے الفاظ واللہ متم نورہ، واللہ متم نورہ کے مفہوم کا خلاصہ، جس کی تفصیل ہمیں احادیث سے ملتی ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن کو پڑھنے، سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ تعالیٰ اسلام اور مسلمانوں کو دنیا میں غلبہ عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اور ہماری اولادوں کو ایسا بنا دے کہ ہم اسے پسند آ جائیں۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔